السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ یہ ماہ مبارک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بہت بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی ماہ میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا اور وہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یوم ولادت 9 ربیع الاول کو تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ بتاتے تھے کہ 9 ربیع الاول کو لوگ جو کچھ پکاتے تھے وہ 12 ربیع الاول ان کی وفات کو سامنے رکھتے ہوئے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کے نام کا تقسیم کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ 12 ربیع الاول ان کی وفات کے نام سے منسوخ تھا۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں لوگ اپنے گھروں میں کچھ بھی بناتے تھے اور 9 ربیع الاول کو اور ان کے وفات کے نام سے منسوخ کر کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں دے کے آتے تھے اور ان کے شایان شان صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے، اور اتنا یہ ان غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب یہی کام ہوتے ہوتے یہ ایک جشن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ عید کا سماں بن چکا ہے، اور جو اصل میں 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئیں، اور جو ہم نے 2 عیدیں ایجاد کی ہیں وہ ایک عید ہے عید میلاد النبی، اور دوسری عید ہے عید استقلال۔ اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ دو جو ہیں زیادہ مین میں آ گئی ہیں، زیادہ فیمس ہو گئی ہیں۔ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کی وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ثابت ہے، ہمیں درود و سلام پیش کرنا چاہیے اس دن۔ دیکھو، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا عید منانے کے لیے، اور یہودیوں کے بعد عیسائی قوم آئی تو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا عید کے لیے۔ آج پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ غلبہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے۔ تو کرسمس جس اہتمام سے منائی جاتی ہے، تو اس اہتمام سے یہودیوں کی عید نہیں منائی جاتی۔ تو عیسائی یہودیوں کے بعد تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دے دیا، عیسائیوں کے بعد ہم آئے تو اب ہمارا کون سا بننا چاہیے تھا؟ ہمارا بنا دیا جمعہ، اور جو کہ پیر ہونا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہونا چاہیے تھا کہ بخاری صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں پیر کے دن کو بہت ہی زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور اسلام میں پیر کا دن بہت مبارک ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کی پیدائش کا دن بھی پیر ہے۔ اور جمعہ کا دن خوب سمجھ لیں کہ یہ عید کا دن ہے، جس کے سارے احکام عید والے ہیں۔ عید کا دن ہم نہاتے ہیں، یعنی عید کی دن کتنا ہی میلے سے میلا انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی عید کے دن ضرور اپنے آپ کو صاف کرے گا۔ اسی طرح جمعے کے دن کو بھی اسی طرح مانا جاتا ہے کہ وہ عید کا دن ہے، اس میں عید کی طرح کی خوشی آتی کی جھلک ہوتی ہے، بے شک تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں بھی سب گھر کے جو آدمی حضرات ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور چہل قدمی سی ہوتی ہے گھر میں، کیونکہ وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بھی عید کا تھوڑا سا ٹچ ضرور دیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے عید جمعہ نہیں بولا۔ نہ ہی تو میں کوئی مولانا ہوں، نہ قاری ہوں، نہ کوئی فیمس پرسن ہوں کہ آپ میری بات پہ عمل کرو۔ میں تو ایک ادنا سی انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا شرف بخشا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوں۔ جب ہم اپنے والدین سے ان کے بچپن کی باتیں، قصے، کہانیاں سنا کرتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا ان کے دور کی باتیں سن کر۔ جب ہمارا دور آیا تو اور ہی معاملات ہو گئے، یعنی کہ جدید دور آ گیا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر دور جدید تھا، ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا، بٹ یہ دور تو جہالت کا آ گیا۔ مانا جدید دور ہے تو کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو جہالت کہاں سے آ گئی؟ اس جدید دور میں ہی جہالت آئی۔ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے۔ یہاں پر تو سب لکیر کے فقیر لوگ بن چکے ہیں، اپنے کان کے پیچھے نہیں جاتے، کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
ربیع الاول کا مہینہ ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رول آف ماڈل بنایا ہمارے لیے۔ ان کا ہر کام ہمارے لیے ایک سبق آموز سٹوری تھی، اور ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کی سنت پر چلتے رہنا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ کیا ہم چلتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کب بولا میرا جنم دن مناؤ؟ کب بولا؟ کس کو بولا؟ اور اس کو عید میلاد النبی بولو، کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں کب بولا؟ راتوں کو جشن مناؤ، جبکہ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رات کو جلدی سو، ٹھیک ہے، رات کو 12 بجے سے پہلے سو جاؤ، تاکہ رات کو جتنے بھی آپ کے جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو فرشتے آپ کے جسم کی مرمت کرتے ہیں۔ آپ جب صبح اٹھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست اور توانا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دوبارہ سے جاگنے کا موقع دیا، اور تاکہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا۔ لیکن یہ کہ یہاں پہ اب ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے، روز بروز دن بدن ہم کچھ نہ کچھ ایسا ہی دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں ایسا دیکھنا نہیں چاہیے۔ لوگوں کو ایک کسی کی سنی سنائی باتوں پہ جو عمل کرتے ہیں، تو وہ کیا ایک قرآن کو اٹھا کر، قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر کیا اس پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ اگر اس نے بولا کہ آج رات جشن ہے، عید میلاد النبی ہے، ہم نے پہاڑیاں بنانی ہیں، پہاڑیاں سجانی ہیں، ایک طرف باجے بجائیں گے، ایک طرف گانا گائے گا، ایک طرف قوالی گائے گے، ایک طرف ڈانس کیا جائے گا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ ایسے کرو؟ یہ ایک دیکھا جائے تو بالکل ایک جشن منایا جاتا ہے، راتوں کو جشن کی آواز منادی کی جاتی ہے، جبکہ یہ بالکل بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ راتوں کو مت باہر نکلو۔ مغرب کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغرب کے بعد آپ لوگ گھر پہ رہو، مغرب کے بعد باہر مت جاؤ، تو یہاں پہ جتنے بھی جشن ہیں وہ راتوں کو ہوتے ہیں، راتوں کو جشن منائے جاتے ہیں، راتوں کو پہاڑیاں سجائی جاتی ہیں، منادی کی جاتی ہے، لوگ ساری رات باہر گھومتے ہیں۔ تو یہ سب غلط ہے، اور اس کو میں تو غلط ہی بولوں گی۔ بھئی کئی دفعہ مجھے ایسا موقع ملا کہ میں سب کو ایسا بولوں کہ آپ لوگ ایسا نہ کرو۔ یہ جب کچھ بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو سب لوگ اس طرح باہر نکل جاتے ہیں، تو کہاں پہ آپ یہ جشن منانے کے لیے تو بڑے شیر ہوتے ہو، باہر نکلتے ہو، جشن مناتے ہو، ناچ گانا سب کچھ کرتے ہو، تو کیا آپ نے کبھی ان کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا؟ کبھی نہیں۔ ایک دفعہ آپ ان کی سنت کے مطابق تو اپنے آپ کو ڈھالو، ٹھیک ہے، جیسا ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آپ اس طرح بڑے کی چھوٹے کی عزت کرو، احترام کرو، جھوٹ نہ بولو، کہ کسی بھی چیز کی اتنی مالیت رکھو جتنا آپ کا آگے والا انسان اس کو برداشت کر سکے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی شاپس ہیں، ہر شاپس کے جو ریٹس ہیں الگ الگ ہیں۔ کیا کبھی ان چیزوں پہ غور کیا؟ جب انسان ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا، جھوٹ چھوڑتا نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، تو کیا یہ چیزوں میں کتنا آگے نکل گیا؟ تو پھر ایک نام لے کے اس کی آڑ میں آپ لوگ یہ جشن بازی کرو، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، اور ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ آپ ایک دفعہ قرآن پاک اٹھاؤ، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تو آپ کو ہر ایک چیز واضح طور پر نظر آئے گی۔ جیسے جیسے دور جدید آ گیا، انسان جہالت میں چلا گیا، انسان کو بالکل بھی کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھے کام کرے، نیک عمل کرے، اور اپنے اعمال کو اچھی طرف لے کے چلے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ایسے کتابی باتیں ہو چکی ہیں، بس لوگ ایسے بولتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، کرتے وہی ہیں جو ان کے مائنڈ میں چیز آتی ہے۔ لیکن کچھ ایسا کرنے کے لیے کچھ تو انسان اپنے آپ کو ڈھالے۔ میرے پاس پہلے ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے اب میرے پاس ایسا پلیٹ فارم ہے، اگر جہاں پہ مجھے بولنا پڑتا ہے تو میں وہاں پہ ضرور بولتی ہوں، میں وہاں پہ ضرور بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں، اس طرح کرو۔ جن کا جشن آپ منا رہے ہو، کبھی آپ ان کی سنت پہ چلے، آپ ایک دفعہ ان کی سنت پہ چل کے تو دیکھو، آپ کی لائف ہی چینج ہو جائے گی۔ بس یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ویلوگ۔ آپ کو اچھا لگے تو میری چھوٹی سی یہ ویڈیو تھی، آپ کو اچھی لگے تو پلیز
لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کوئی بھی اگر میری طرح کوئی بھی ایسا انسان ہے جو میری طرح بولتا ہے، جو میری طرح آپ تک کچھ ایسی باتیں پہنچانے کا رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، تو پلیز اس کو سپورٹ کرو۔ اور دیکھا جائے تو میں کوئی مولانا ایسی کوئی نہیں ہوں کہ جس کی بات پہ آپ عمل کر لو، لیکن آپ کے پاس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے، آپ اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اور آپ کو سب چیزیں واضح طور پر سمجھ آ جائیں گی۔ ضروری نہیں ہے آپ صرف انسانوں سے ہی سن کر آگے چلو گے، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اٹھاؤ، اس کو دیکھ کے آپ چلو، تو میرے خیال سے آپ کی لائف میں جتنی بھی پرابلمس ہیں سب کی سب سولو ہو جائیں گی۔ بس ہم میں ہمت نہیں ہے، بس ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے، وہ کام ہم نہیں کرتے جس میں ہمیں مشقت کرنی پڑے، پر وہ کام نہیں کرتے ہیں نا ہم۔ بس میرا تو بس یہی ہے کہ بس آپ پلیز ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی بور لگے تو پلیز وہ بھی میرے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں نے اپنے دل کی بات بولی ہے۔ اور تھینک یو، بہت بہت شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔